خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ڈنمارک میں مقیم اردو کے معروف ادیب، شاعر، مصنف، براڈ کاسٹر اور صحافی جناب نصر ملک صاحب کی ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اسے ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ محترم احباب گرامی، ڈنمارک سے مجھ نصر ملک کا سلام قبول کیجیے۔ میرے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ میں جناب عارف کسانہ صاحب کی کتاب بعنوان وطن ثانی کی رونمائی کی اس پروقار تقریب میں شامل ہوں، بے شک آن لائن ہی صحیح۔ یہ تقریب عارف کسانہ صاحب کی کتاب وطن ثانی کی رونمائی سے تعلق رکھتی ہے، تو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، عارف کسانہ کے اس وطن ثانی سے متعلق ہے جسے ہم سویڈن کے نام سے جانتے ہیں۔ عارف کسانہ صاحب اپنی اس کتاب وطن ثانی سے پہلے بھی 4 کتابیں شائع کر چکے ہیں، جن میں افکار تازہ ان کے ان کالموں پر مشتمل ہے جو وہ بذات خود پاک و ہند کے مختلف اخبارات کے ساتھ ساتھ یورپ سے شائع ہونے والے اردو اخبارات اور جرائد کے لیے لکھتے رہے ہیں۔ ان کے کالموں اور مضامین پر مشتمل یہ کتاب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عارف کسانہ اپنے آبائی وطن پاکستان سے دور اپنے وطن ثانی سویڈن میں رہتے ہوئے بھی اپنے آبائی وطن کو نہیں بھولے، اور وہ اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ قارئین کے لیے اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ادب اطفال کی تخلیق کے سلسلے میں اپنی ایک خاص شناخت اور پہچان قائم کی ہے۔ بچوں کے لیے ان کی پہلی کتاب سبق آموز کہانیاں اور پھر اسی عنوان کے تحت دوسری کتاب سبق آموز کہانیاں اپنے عنوان سے ظاہر کرتی ہیں کہ اپنی ان تخلیقات کے ذریعے عارف کسانہ بچوں کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں۔ ان کتابوں کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتابیں پاکستان کے اہم ترین سرکاری ادارے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی ہیں، اور ان کتابوں کے اب تک 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ بچوں کے لیے یہ کتابیں کس قدر مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ ہاں، تو عارف کسانہ صاحب کی یہ نئی کتاب وطن ثانی، جس کی رونمائی کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کے متعلق یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ کتاب، جیسا کہ عارف کسانہ خود کہتے ہیں، سویڈن میں ان کے 29 سال کے مشاہدات و تجربات پر مبنی ہے۔ اور میری نظر میں یہ کتاب جہاں عارف کسانہ کے ان مشاہدات و تجربات کو سامنے لاتی ہے، وہاں یہ کسانہ صاحب کے آبائی وطن پاکستان اور ان کے وطن ثانی سویڈن دونوں کی تاریخ و تمدن اور ثقافت و اقدار کو سمجھنے کے لیے ایک معلوماتی گائیڈ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک مختصر انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی اس کتاب کی شناخت اور اہمیت ہے۔ اس کتاب کے 36 ابواب ہیں، اور ہر باب اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت سی ایسی باتوں کو سامنے لاتا ہے جو سویڈن اور اس کی تہذیب و ثقافت اور یہاں رہنے والے پاکستانیوں اور مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور قاری کے لیے انکشاف سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔ میں یہاں ان ابواب کے اقتباسات دانستہ اس لیے پیش نہیں کر رہا تاکہ قاری انہیں خود پڑھے اور اپنی رائے قائم کرے۔ البتہ سویڈن کی سیاحی کے عنوان سے کتاب میں شامل ایک باب کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ باب پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سویڈن سے متعلقہ یادوں پر مشتمل ہے۔ یہ یادیں کیا ہیں اور ڈاکٹر موصوف نے انہیں کس طرح اور کس رنگ میں تحریر کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس مضمون کا مطالعہ خود کرنا ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ قارئین کو اس مضمون کے ذریعے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے طرز تحریر کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ خیالات کو کس طرح کرتاس ایبس پر منتقل کرتے ہیں اور سویڈن کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہاں آج عارف کسانہ صاحب کی کتاب وطن ثانی کی تقریب رونمائی کے موقع پر میں خود کسانہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ میں سے بیشتر اب آپ جانتے ہیں کہ کسانہ صاحب ایک اچھے ادیب، کالم نویس اور اپنے طبی تحقیقی کام کی وجہ سے تو جانے ہی جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اسکینڈینیویا میں فکر اقبال کو عام کرنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے، اسے وہ ایک مشن کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ثمرات اب ڈنمارک، سویڈن اور ناروے میں ظاہر ہونے شروع ہو چکے ہیں۔
اس کے علاوہ کسانہ صاحب سویڈن میں رہنے والے اپنے لوگوں کے لیے قرآن فہمی کے لیے جو کوششیں پچھلی 2 دہائیوں سے سر انجام دے رہے ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ بڑے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسانہ صاحب کی انہی کوششوں، حب الوطنی، لوگوں کے لیے اخوت و پیار اور خلوص کی بنا پر وہ ایک ایسے کامیاب انسان ہیں جن کی خوش قسمتی ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، اور ان کا قرب حاصل کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ لہٰذا اب میں زیادہ دیر تک آپ اور جناب عارف کسانہ صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، اور قربت کے ان لمحوں کو یادگار بنانے کے لیے آپ سبھی کو موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسانہ صاحب کی یہ کتاب وطن ثانی خریدیں اور پڑھیں، اور خود ملاحظہ کریں کہ اس کتاب میں کسانہ صاحب نے اپنی سوچ و فکر کو کس طرح قلم بند کیا ہے۔ میں کسانہ صاحب کا ممنون ہوں کہ مجھے اس تقریب کا حصہ بننے کا موقع ملا، اور میری دعا ہے کہ ان کا یہ ادبی تخلیقی سفر اور احترام انسانیت کے لیے ان کی کوششیں جاری رہیں، اور اللہ انہیں اس کی استطاعت دے۔ آمین، والسلام۔